آپ خود چٹکلے سننا چاہتے ہیں، آپ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مواد نہ ملے، آپ خود ہمیں اس سمت لے کر جاتے ہیں کہ ہم آپ کو اس طرح کا مواد پرووائڈ کریں، آپ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں، پھر قصوروار میں ہوتا ہوں، پھر قصوروار کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے، پھر قصوروار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ ہمیں اس سے کیا فائدہ، یا ہمیں اس سے کیا غرض کہ ہم اس طرح کی کسی کی نجی زندگی یا اس طرح کے مخصوص مسائل یا اس طرح کے ان کے معاملات میں ہم کود پڑیں۔ جب یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ہی اگر اس کو کھڈے لین لگا دیا جائے تو یہ اس طرح کے واقعات پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ جب بنیادی طور پر، جب اساسی طور پر یہ معاملات پیش آتے ہیں تو آپ دلچسپی لیتے ہیں ان معاملات میں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی معلومات ملے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا مواد ملے، باقی کنٹینٹ کریٹر نہیں چاہتا۔ ہاں، جب میں نے مواد پیش کیا، جب میں نے باتیں پیش کی، جب میں نے اس طرح کا ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا تو پھر میں فتنہ پرور بھی تھا، میں فتنہ فساد پھیلانے والا بھی تھا، میں قائدین کو لڑانے والا بھی تھا، قائدین کے اندر انتشار پھیلانے والا بھی تھا، کارکنوں کے اندر انتشار پھیلانے والا بھی تھا۔ کیوں کہ میں آپ کو معلومات دے رہا تھا، اور معلومات کیوں دے رہا تھا؟ جب وہ معاملات اس طرح کے بن رہے تھے تو وہ بھی معاملات ایسی، وہ بھی معلومات ایسی کہ وہ جو حقیقت کے مطابق، اور اس طرح کی اور بھی کافی معلومات تھی جو آپ کو فیک مل رہی تھی، ایسی بھی کافی انفارمیشن اور انفارمیٹو ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز ایسی تھی جو آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا تھا۔ اس محاذ پر، اس معاملات پر، اس مقام پر میں نے آپ کو حق اور سچ کی بات آ کر بتائی تھی کہ معاملات ہیں کس طرح۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جماعت کے اندر توڑ پھوڑ ہے، آپ کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کی جماعت کے اندر صرف اور صرف شخصیات باقی ہیں، شخصیات کے نام کو جماعت کا نام دیا گیا ہے، تو پھر اس میں جب میں نے آ کر بات کی کسی کی، اب اس میں پھر کسی کے ساتھ ظلم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، جب وہ آ کر بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایک شہزادے کی خاطر یہ کام کیا، کہ آپ نے صرف ایک شہزادے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں کسی ایک شہزادے کے لیے نہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے بات نہیں کر رہا تھا، میں ایک جنرل بات کر رہا تھا، ایک خاص طور پر حق اور سچ کی بات اور معلومات ہائی لائٹ کر رہا تھا اور شیئر کر رہا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف حق کا بول بالا ہو، حق پرستی ہو، کہ اکابر پرستی نہیں ہونی چاہیے، پیر پرستی نہیں ہونی چاہیے، مرشد پرستی نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف حق پرستی، دین پرستی، اسلام پرستی ہونی چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اس چیز کو فالو کریں جو ہمارا اسلام کہے، وہ چیز نہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں ایک نشہ بیٹھ جائے، ایک چیز کا نشہ بیٹھ جائے تو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ نے دیکھی ہیں پچھلے ادوار میں، ریسنٹلی میری ویڈیوز آئی ہیں، آپ نے دیکھا، سنا، سمجھا، اور پھر جب میں نے ان تمام ویڈیوز سے دستبرداری کا اعلان کیا تو پھر آپ نے آ کر اس طرح کے کمنٹس کیے جو آپ میری سکرین کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کہ یہی کمنٹس مجھے اس بات کے اوپر مجبور کر رہے تھے کہ میں آ کر اس بات کی وضاحت کروں اور آ کر اس بات کے اوپر ایسے انداز میں آ کر ذکر کروں کہ بھئی بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ یہ آپ کی چوائس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا مواد ملے، مگر ہماری تنظیم نہیں ہے، ہم صرف ان سے محبت اس وجہ سے کرتے تھے کہ بھئی وہ علماء دیوبند تھے، علماء دیوبند کے نام کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، علماء دیوبند کی خدمات کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، وگرنہ اب کے جو حالات ہیں آپ خود دیکھ لیجیے، آپ خود دیکھ لیجیے کہ کس طرح، کیسے واقعات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور میں تو ایک جگہ پر گیا ڈیرہ اسماعیل خان کی سائٹ کے اوپر، تو مجھے دوست ملے ایسے جو پہلے ایسے جان لٹاتے تھے جماعت کے اوپر، وہ اپنا تن من دھن لٹاتے تھے، پیسہ لٹاتے تھے، اور اس طرح اولاد لٹاتے تھے، اور اب کی بار انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ وہ جماعت جو صرف شخصیات کا نام ہے، یہ تو کوئی جماعت نہیں، اس طرح جماعت نہیں ہوتی۔ جماعت کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، کردار بولتا ہے، تو پھر اس کردار میں افکار بولتے ہیں، للکار بولتی ہے۔ آج تو وہ بات بھی نہیں ہے، بس ہر ایک کا اپنا ہیڈ ایک ہے۔ اور اب دیکھیں کہ کتنے لوگ جماعت سے ہٹ رہے ہیں، کتنے لوگ جماعت سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، اس کی وجہ وہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں، وگرنہ کسی کا ایسے دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی باتیں آ کر اچھال کر پھینکے، کسی کا ایسے کوئی سر پھرا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی آ کر باتیں کرے۔ اب آگے
اللہ ہی جانے کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مجھے ویڈیو اس لیے بنانا پڑی ہے کہ بھی میں آپ کے کمنٹس کے اوپر، آپ کے کمنٹ کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہوں، وغیرہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناؤں۔ مجال چہ جائے کہ میرے ویوز 10 آئیں یا 10,000، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جب جھوٹ بولوں تو اللہ لعنت کرے، اس لیے کہ میں نے جب بات کی ہے تو سچ کی ہے، جب بات کی ہے تو حق کی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ العزیز جو میرا مواد ہے وہ انشاءاللہ العزیز حق اور سچ کا ہوگا، اور میں ایک اسلامک معاملات اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کروں گا۔ اس کے لیے چاہیے کہ 10 بندے دیکھیں، 20 دیکھیں، 40 دیکھیں، یہ 100 دیکھیں، بس دیکھیں وہ جو کام کا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، کم ہوں کام کے ہوں، میری آخرت اسی میں ہی بہتر ہو جائے گی۔ مجھے نہیں ہے ضرورت اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی اور اس طرح کے ویوز گین کرنے کی یا اس طرح کے سبسکرائبر گین کرنے کی۔ تھوکتا ہوں میں ایسے سبسکرائبر کے اوپر کہ جو اس طرح عوام کے اندر ایک اٹریکشن لیں اور پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر آ کر ہمیں اس ناج کے اوپر کھڑا کر دیں کہ ہمارے اندر سے اخلاقی جرات بھی ختم ہو جائے، اخلاقی حق اور سچ کی بات بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے حق اور سچ کی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ معاملات اب انشاءاللہ العزیز نہیں ہوں گے جس طرح کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میں ان کمنٹس کی بنیاد کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے، وغیرہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناتا، بس صرف یہی مقصد تھا کہ انہی لوگوں کو اس بارے میں بتانا تھا کہ بھئی آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم آپ کی مجبوری تھے، آپ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ ملاقات کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام علیکم۔